میں نے گزشتہ کل بھی ایک پروگرام میں عرض کی، یقیناً ہمارے ان علماء کی بھی غفلت ہے جنہیں اللہ نے ممبر و محراب کا مقام دیا ہے، ممبر و محراب سے نوازا ہے، ان علماء کی بھی غفلت ہے۔ ہمارے ضلع میں ہمارے ایک ساتھی ایک مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی، وہ خط بھی لے کر گئے کہ یہ جمعہ حضرت عمر کی عظمت اور شان پر پڑھائیے، حضرت حسین اور حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ کی آپس میں کیا رشتے اور تعلق ہے، اس پر پڑھائیے نا۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس جمعہ مطالعہ نہیں کیا ہے، اس لیے میرا عنوان تو جانوروں کی خصلتیں بیان کرنا ہے۔ جب ممبر و محراب پر ایسے مولوی آئیں گے جو اتنے اہم عنوان کو چھوڑ کر جانور کی خصلتیں بیان کریں گے، پھر یقیناً قوم تک آواز نہیں پہنچے گی، پھر یقیناً قوم تک صحیح پیغام نہیں پہنچے گا۔ ان علماء کی بھی سستی ہے۔ آج کے اس پروگرام کی توسط سے ممبر و محراب پر براجمان ہونے والوں ان ملاؤں و خطیبوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب یہ اہم عنوان اور مہینہ آتا ہے، چھوڑ دو جانوروں کو، چھوڑ دو گوشت کے فضائل کو۔ ایک بہت بڑی نامور مفتی صاحب جو سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، میں نے گزشتہ جمعہ ان کی کلپ سنی، وہ گوشت کے فضائل پر تقریر کر رہے ہیں۔ اتنے اہم عنوان کو چھوڑ کر آپ بیویوں کی عظمت اور گوشت کے فضائل پر تقریر کرو گے، قوم کو یہ کون بتائے گا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک تھے؟ یہ غفلت کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا اتنا عام ہو چکا ہے، یقین جانیے کہ ہر شخص اسے یہ تو پتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر اور حضرات اہل بیت میں دشمنی تھی، یہ انہیں پتا نہیں کہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں، جناب علی کی المرتضیٰ کی بیٹی جو فاطمۃ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت علی کی المرتضیٰ نے ان کا نکاح، اپنی اس بچی کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب سے کروایا ہے۔ اور پیغام لانے والے کون تھے نکاح کا؟ علماء تشریف فرمائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیغام لایا حضرت علی کے پاس، حضرت علی نے تسلیم کیا، حضرت فاطمہ نے تسلیم کیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب حضرت عمر اور حضرت ام کلثوم کے نکاح پر حضرت عباس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حضرت علی کی المرتضیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حضرت حسن و حسین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حضرات اہل بیت کے کسی فرد کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر 21ویں صدی میں کوئی بنگی، کوئی لولا لنگڑا اٹھ کر کہے میں حضرت عمر اور حضرت علی کے رشتے کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں اس اسٹیج سے ببانگے کہتا ہوں، میں تیرے عقیدے پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، تیرے مذہب پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور حضرت عمر اور حضرت علی کی المرتضیٰ وہ عظیم شخصیات ہیں، ان کے مقام اور رتبے کا تو لاکھ انکار کر، تیرے انکار سے کچھ بنتا نہیں ہے، تو جتنا انکار کرے گا حضرت عمر کو نہ ماننے سے عمر کے رتبے میں کوئی فرق، بولو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ عمر تو وہ ہے جسے رب نے مانا، عمر تو وہ ہے جسے مصطفیٰ نے مانا، عمر تو وہ ہے جسے صحابہ نے مانا، عمر تو وہ ہے جسے قرآن نے مانا، عمر تو وہ ہے جسے پاک پیغمبر کی نبوت والی زبان نے مانا، عمر تو وہ ہے جسے دریاؤں کی روانی نے مانا، عمر تو وہ ہے جس نے ہواؤں پر حکمرانی کی ہے، عمر تو وہ ہے جس نے زمین پر مٹی پر حکمرانی کی ہے، عمر تو وہ ہے جس نے آگ پر حکمرانی کی ہے۔ یقین نہیں آتا تو جاؤ پوچھو علماء سے، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، تب دریا نیل خشک ہو چکا تھا، گورنر حضرت عمر ابن عاص نے خط لکھا، امیر المؤمنین دریا کا پانی خشک ہو چکا ہے، یہاں کا رواج یہ ہے کہ ایک دوشیزہ لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے سونا پہنا کر کے اس دریا کے حوالے کیا جاتا ہے، تب وہ چل پڑتا ہے۔ امیر المؤمنین کیا کرے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا نانا وہ جہالت اور کفر کی رسمیں ہیں، اسلام نافذ ہو چکا ہے۔ امیر المؤمنین نے خط لکھا، دریا نیل کے نام لکھا، پانی کے نام لکھا، دریا کے نام لکھا، کہا او دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من جانب امیر المؤمنین عمر ابن خطاب پیغام بھیجا کہ رات کے وقت اس خط کو دریا میں ڈال دینا، رب کعبہ کی قسم ہے اس خط کو دریا میں ڈالنا تھا کہ دریا روانی میں آیا، دریا جوش میں آیا، آج تک وہ دریا بہ رہا ہے،
اسی لیے تو حضرت عمر کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ کر ایک شاعر وجد میں آیا، اس نے کہا کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے